وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جو خوشوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين حضرات عزیز وقار علماء کرام اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیصل قادری صاحب کی بات کو میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر کچھ بولنے کا موقع عطا کیا۔ سامعین عزیز وقار، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے محاسبہ نفس، یعنی ہمیں اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر لاکھ اور کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی اور جسم عطا کیا، صحت مند جسم عطا کیا اور اچھی شکل و صورت عطا کی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ اس دنیا کے حسین مناظر کے اندر کھو جاتا ہے، اس دنیا کے حسین مناظر کے اندر کھو جاتا ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ فانی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ کی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو ایک طرح اس طرح سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے، سمندر میں ڈالنے کے بعد جب وہ اپنی انگلی نکالتا ہے تو انگلی پر جو تری ہے یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ اس طرح سمجھایا پیارے آقا علیہ السلام نے۔ یہ جو انگلی پر تری آئی، سمندر میں انگلی ڈالی گئی اور اس کے بعد نکالا، تو انگلی پر جو تری ہے یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس طرح نہیں ہے، یہ فانی زندگی ہے۔ ہمارے لیے جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہمیں وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے اگر کرم فرمایا اور ہمیں جنت عطا فرمائی تو اس کے اندر ہم ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی جنت کے اندر۔ اور جب ہم جنت کے اندر ہوں گے تو ہم جوان رہیں گے اور ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی جنت کے اندر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ ایک مینڈھا لے کر وہ آئے گا اور وہ موت ہوگا۔ پھر وہ جنتیوں کو پکارے گا کہ اے جنتیوں، اس سے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو وہ جنتی کہیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر وہ جہنمیوں کو بلائے گا، جہنمی اوپر سے جھانکیں گے تو وہ کہے گا بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ موت ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کو ذبح کر دے گا اور کہے گا کہ موت کو ذبح کر دیا گیا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔
جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم کے اندر چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ تو جو جنت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اور جنت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، اعلیٰ نعمتیں ہوں گی۔ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو میں نے کچھ بیان کیا تھا، تو وہاں پر جنت کے اندر بڑی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی۔ اس میں سے میں ایک عرض کر دیتا ہوں، سب سے اعلیٰ نعمت جو ہوگی وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، انہیں تو ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنت کے اندر۔ اور جو ہم جیسے ہوں گے، عام لوگ ہوں گے، تو ان کو ہفتے کے اندر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے جنت کے اندر۔ پھر جب میں سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہوگا، حضور سیدنا جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا بھی دیدار ہوگا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار بھی ہوگا۔ تو بزرگان دین کا دیدار ہوگا جنت کے اندر۔ تو لہٰذا ہمیں کیا ترجیح دینا چاہیے؟ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے۔ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب جب ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ہم صرف دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کو پسند کرو گے، آخرت کو بھول جاؤ گے۔ دنیا کو پسند کرو گے، آخرت کو بھول جاؤ گے۔ آج ہر کوئی پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، آخرت کو بھول چکے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کو پسند کرو گے، آخرت کو بھول جاؤ گے۔ اور دیکھیں آخرت کے بارے میں سوچنا اس کا کتنا ثواب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں لمحہ بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 60 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے اس کا۔ لمحہ بھر آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا، آخرت کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں آپ کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے حساب و کتاب دیں گے، اور ہماری نیکیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں۔ تو جب اس کو سوچیں گے تو 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرنا، لمحہ پر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب 60 سال بندہ عبادت کرے، اور ادھر فرمایا گیا کہ آخرت کے بارے میں لمحہ پر غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، یہ میری 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ حضرت لقمان نے کہا 3000 نصیحتوں کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، جس کے ساتھ بھی نیکی کرو تو اسے بھول جانا، جو بھی نیکی کرو اسے بھول جانا، اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اسے بھول جانا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موت کو اور اپنے رب کو نہ بھولنا، موت کو اور اپنے رب کو نہ بھولنا۔ یہ جو ہے 2 اور نصیحتیں ہیں الگ، ایک موت کو نہ بھولنا اور دوسرا رب کو نہ بھولنا، یہ 2 الگ نصیحتیں ہیں۔ تو 3 نصیحتیں کی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اپنا حساب و کتاب کریں کہ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں ایک دن کے اندر اور کتنی برائیاں کرتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سوچنا ہے، اپنا حساب و کتاب کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب و کتاب آسان ہوگا کہ جو دنیا کے اندر اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں، جو آج دنیا کے اندر اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور کتنے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے
وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام، تو پھر تو وہ کام کر گزرتے ہیں. جب وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو پھر اس کام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب بڑا مشکل ہوگا کہ جو آج دنیا کے اندر اپنا حساب و کتاب نہیں کرتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، تو ان کا حساب و کتاب قیامت کے دن بڑا مشکل ہوگا. اور وہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی شمار کر رکھا ہے. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا کہ اس نے ہمارے چھوٹے اور بڑے عمل کو گھیرا ہوا ہے، ہمارے چھوٹے عمل کو بھی اور بڑے عمل کو بھی گھیرا ہوا ہے. تو سامعین عزیز وقار، آخرت کے معاملے کے اندر تھوڑا سوچیں اور اپنی زندگی کے اندر ہم حساب و کتاب کریں کہ ہم دن کے اندر کتنی نیکیاں کرتے ہیں اور کتنی برائیاں کرتے ہیں. تو جب ہم حساب و کتاب کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری برائیاں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، ہماری برائیاں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے بارے میں کس طرح آپ کا یہ معاملہ آتا ہے. آپ جب کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو آپ رونا شروع کر دیتے، اور آپ اس قدر روتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. اور آپ سے عرض کی گئی کہ جب جنت کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے یا جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے، اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے ذکر پر روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. جو اس کے اندر نجات پا گیا اس کے لیے بعد کا معاملہ آسان ہے، اور جو اس کے اندر جو نجات نہ پا سکا بعد کے معاملات اس کے لیے مشکل ہیں. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا. سامعین سے وقار، اب دیکھیے ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ کس قدر اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے تھے اور کس قدر آخرت کا معاملہ ان کے ذہن کے اندر تھا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے ایک مقروض سے جو مجوسی تھا اس سے قرضہ لینے کے لیے آپ گئے. تو قرضہ لینے کے لیے جب گئے تو اس کے دروازے پر پہنچے تو آپ کے جوتے کے اندر نجاست لگی ہوئی تھی. تو آپ نے اس جوتے کو جب جھاڑا تو اس کی نجاست دیوار پر لگ گئی. اب وہ یعنی جب جھاڑا نا جوتے کو تو اس سے نجاست چھوٹ کر دیوار پر لگ گئی. اب آپ سوچنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، میری جوتی سے نجاست چھوٹ کر جو ہے وہ اس کی دیوار پر لگ گئی ہے. اب اگر پہلے کی جو دیواریں ہوتی تھی وہ کچی ہوتی تھی تو آپ نے سوچا کہ اگر میں یہ نجاست اکھیڑتا ہوں تو اس کے ساتھ مٹی بھی اکھڑے گی اور مجھے قیامت کے دن اس کا حساب نہ دینا پڑے، اور کیا اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی جو مکان مالک ہے. اور اگر یہ اسی طرح نجاست لگی رہتی ہے تو پھر یہ دیوار خراب رہے گی. تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ پریشان ہونے لگے. آپ نے دروازہ بجایا تو اندر سے مجوسی کی خادمہ آئی. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ مجوسی کو بھیجو جو مقروض ہے، جس نے قرضہ دینا ہے. تو وہ مجوسی آیا اور جیسے ہی باہر آیا تو اس نے ٹال مٹول شروع کر دی، اور قرضہ اس کے پاس ابھی پیسے نہیں تھے تو اس نے ٹال مٹول شروع کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے زیادہ جو ہے وہ سخت معاملہ درپیش ہے. یہ جو تمہاری دیوار پر میری چپل سے یہ نجاست لگ گئی ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ بھئی یہ کس طرح جدا ہوگی، یہ نجاست کس طرح جدا ہوگی. تو اس وجہ سے میں اس معاملے کے اندر پریشان ہوں. تو اب جب اس نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بات کے لیے بڑے پریشان ہیں اور مسلمانوں کا اخلاق جتنا بلند ہے اور ان کا اسلام کتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، تو اس نے کہا حضرت دیوار کو بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے میرا دل صاف کیجیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے. وہ کلمہ پڑھ کر جو ہے مسلمان ہو گیا. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک بکری چوری ہو گئی. تو آپ نے معلومات کی کہ بھئی وہ بکری کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے، ایک بکری کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے. تو بتایا گیا کہ اتنے سال وہ زندہ رہ سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ معمول اپنایا کہ پھر اس کے بعد آپ نے اتنے سال تک جو ہے وہ گوشت نہیں کھایا بکری کا.
بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی ہوئی بکری جو ہے اس کا گوشت میرے پاس پہنچ جائے اور وہ بازار کے اندر بکے اور اس کا گوشت جو ہے وہ میرے تک پہنچ جائے. تو اتنے سال تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک کے جو والد ہیں ان کو دیکھیے کہ وہ کس طرح تقوی اختیار کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد جو حضرت مبارک تھے تو ان کو جو ہے ایک باغ کے اندر کسی مالک نے رکھوالی کے لیے رکھا آپ کے والد کو. تو آپ چند سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے. تو ایک عرصے کے بعد باغ کا مالک آیا اور اس نے جو ہے آ کر حضرت مبارک جو تھے حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد ان سے کہا کہ ایک انار لے کر آؤ. تو آپ ایک انار لے کر آئے تو مالک نے انار کو کھایا تو وہ کھٹا تھا. پھر اس نے کہا دوسرا انار لے کر آؤ. تو آپ دوسرا انار لے کر آئے وہ بھی کھٹا تھا. پھر اس نے کہا اس کو غصہ آیا تھوڑا سا. پھر اس نے کہا ایک اور انار لے کر آؤ. تو وہ ایک اور انار لے کر آئے وہ بھی کھٹا تھا. تو اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ تم اتنے عرصے سے باغ کی رکھوالی کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میٹھا انار کون سا ہوتا ہے اور کھٹا کون سا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پتہ تو اسے ہو جو کھاتا ہو. اس نے کہا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ جب سے آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی تھی, اس وجہ سے میں نے جو ہے ابھی تک ایک انار بھی نہیں کھایا. اور پتہ تو اسے چلے نا کہ جو کھاتا ہو میٹھے اور کھٹے کا, میں نے تو آج تک ایک بھی انار نہیں کھایا. تو جب والد اتنا متقی اور پرہیزگار ہو تو پھر بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے کہ جو کہ بہت بڑے محدث بنے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی آنے دو, جو بھی مال آ رہا ہے آنے دو, اور حلال حرام کی تمیز جو ہے وہ ہم نے کھو دی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اس چیز اور حرام رزق کا جو ہے وہ بڑا فرق پڑتا ہے. اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کہ اے لوگوں قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لو. قیامت کے دن حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لو. دنیا کے اندر اپنا حساب و کتاب کر لو, یہاں دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کرو, اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب کیا جائے تو اس سے پہلے دنیا کے اندر اپنا حساب و کتاب کر لو. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, اور اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں. تو دنیا کے اندر اپنے اعمال کو تولو, یعنی دنیا کے اندر یہ دیکھو کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے اور دکھاوا کتنا ہے, ریاکاری کتنی ہے, یہ چیزیں دیکھو. وزنوا قبل ان توزنوا, دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے اعمال کو تولو آخرت کے تولے جانے سے پہلے. تو ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص دیکھنا چاہیے. اور آپ نے یہ سنتے رہتے ہوں گے شاید حدیث بات کہ جو ریاکاری کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے, اس کا ثواب نہیں ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو بلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمتوں کا اقرار کرائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں یہ نعمتیں دی تھی. وہ عرض کرے گا جی ہاں یا الہ العالمین یہ نعمتیں دی گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں کافروں سے لڑتا رہا اور یہاں تک کہ میں نے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا اور میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے یہ کام میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ تو نے جو ہے مجاہد اور تو نے جو ہے بہادر کہلانے کے لیے, اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے یہ کام کیا تھا اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا, میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا. اور حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ یہ کہا جائے کہ یہ بہت بڑا بہادر آدمی ہے اور کافروں سے ڈرتا نہیں ہے اور یہ لڑتا رہتا ہے. تو دنیا والوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا, میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا. اور حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک عالم قاری اور معلم کو لایا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے ہم نے یہ جو دنیا میں نعمتیں دی تھی
وہ عرض کرے گا جی ہاں یا الہ العالمین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے یا الہ العالمین ہم پوری زندگی پڑھتے رہے پڑھاتے رہے اور ہم نے تیری رضا کے لیے قرآن پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں، اور تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں، اور تو نے یہ کام میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سخی شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کا اقرار کرائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں نے ہر اس راہ کے اندر خرچ کیا جس میں خرچ کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تیری تعریفیں کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو نے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا تھا، میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، اس وجہ سے حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب سامنے اس وقت جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا قیامت کے دن کوئی ثواب نہیں ملے گا اور وہ عمل ضائع اور بیکار چلا جائے گا۔ اب یہاں پر اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اس میں ریاکاری آتی ہے تو اس کو کرنا کیا ہے؟ اب یہ نہ سوچے کہ بھئی میں یہ عمل کرتا ہوں، مثلا میں نماز پڑھتا ہوں تو اس میں ریاکاری ہوتی ہے تو میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں، میں قربانی کرتا ہوں تو اس میں ریاکاری آتی ہے تو میں قربانی کرنا ہی چھوڑ دوں۔ تو نہیں، قربانی کرنا نہیں چھوڑنا، نماز پڑھنا نہیں چھوڑنا، بلکہ صرف نیت کو تبدیل کرنا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر تمہارے کھانے پر مکھیاں آئیں تو آپ مکھیوں کو ہٹاؤ گے یا کھانا کھانا چھوڑ دو گے؟ جی مکھیوں کو ہٹائیں گے نا، کھانا کھانا تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی طرح ہم نے وہ جو عمل جس میں ریاکاری آ رہی ہے اس عمل کو نہیں چھوڑنا، بس نیت تبدیل کرنی ہے کہ آئندہ سے وہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو نیت تبدیل کرنی ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کس قدر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے آپ لڑ رہے تھے، آپ نے یہودی کو نیچے پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، قریب تھا کہ آپ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتے۔ اس یہودی نے ناپاک جسارت کی اور آپ کے منہ کی طرف تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نیچے اتر آئے۔ اب وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا حضرت آپ تو مجھ پر قابو پا چکے تھے اور قریب تھا کہ آپ مجھے مار دیتے، لیکن آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے میں تجھ سے جو لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب تو نے ناپاک جسارت کی اور میرے منہ کی طرف تھوک دیا تو پھر میرے دل کے اندر ذاتی انتقام کا جوش پیدا ہو گیا، تو پھر میں اس وجہ سے ہٹ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ذاتی انتقام کے طور پر تجھے جو ہے وہ قتل کروں اور میرا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ تو میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا جو عمل ہے یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں جو ہے وہ نیچے اتر گیا اور میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ تو جب یہودی نے اس طرح اسلامی تعلیمات کو دیکھا اور ان کا یہ عمل دیکھا تو اس نے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کیجیے۔ تو سامنے سے وقات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام تھے یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے سپہ سالار تھے، آپ کو عہدہ ملا ہوا تھا، سپہ سالار تھے، آپ جنگ لڑتے رہے۔ این میدان جنگ کے اندر حالانکہ آپ سپہ سالار تھے، میدان جنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سپہ سالاری کے وجہ سے ہٹا دیا۔ اب جب سپہ سالاری کی وجہ سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی، آپ اسی طرح لڑتے رہے۔ تو ایک شخص نے عرض کی حضرت آپ پہلے سپہ سالار تھے تو اسی طرح لڑ رہے تھے اور سپہ سالاری کی وجہ سے آپ کو ہٹا دیا گیا، آپ پھر بھی اسی طرح لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، اب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ عہدے ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ پہلے بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے اور اب بھی میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں اور میں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں، تو مجھے عہدے سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ تو سامنے سے وقار اس سے یہ پتہ چلا
کہ ہمیں ہر کام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے آپ کا حساب و کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اور تم اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ اور وتزینوا للعبد الاکبر، اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو، بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو۔ اب اس کو علماء کرام نے مثال سے سمجھایا، وہ اس طرح کہ جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی پارٹی کے اندر جاتے ہیں، تو ہم تیاری کر کے جاتے ہیں، اپنے بال سنوارتے ہیں اچھے طریقے سے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ بندہ کس طرح لگ رہا ہے۔ تو جب ہم شادی میں جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس میں کروڑوں نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہوں گی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے۔ تو کیا اس بڑی پیشی کے لیے تیاری کی ہے یا نہیں کی؟ وہ بڑی پیشی کی جس میں کروڑوں لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، اربوں خربوں لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اسے جنت میں ڈالا جاتا ہے یا جہنم میں ڈالا جاتا ہے، تو لہٰذا جنت میں بھیجا جاتا ہے یا جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے مقام سے نہ ہٹ پائے گا یہاں تک کہ وہ 4 سوالات کے جواب دے دے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں کے اندر گزاری؟ پہلا سوال، اپنی عمر کن کاموں کے اندر گزاری؟ تو یہ سوال ہوگا کہ اپنی تم نے جو زندگی گزاری ہے کن کاموں کے اندر گزاری ہے، اچھے کاموں کے اندر یا برے کاموں کے اندر؟ اب وہ شخص کہ جو پوری زندگی فلمیں دیکھتا رہا، وہ شخص جو پوری زندگی ڈرامے دیکھتا رہا، وہ شخص جو پوری زندگی گانے سنتا رہا، وہ شخص جو گلی کے کنارے پر کھڑے ہو کر دوسروں کی ماؤں بہنوں کو غلط نگاہوں سے دیکھتا رہا، وہ شخص کہ جو پوری رات سوشل میڈیا پر گندی اور غلیظ تصویریں دیکھتا رہا، وہ کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اور خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا الہ العالمین، میری جو زندگی گزری ہے وہ سجدوں کے اندر گزری ہے، میری زندگی نماز کے اندر گزری ہے، اور میری زندگی عبادت کے اندر گزری ہے۔ تو وہ شخص جو ہے بڑا خوش نصیب ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے گا۔ تو سامنے اس وقت سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ تم نے جو ہے وہ کن کاموں کے اندر زندگی گزاری ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک علماء کرام نے یہ جو آج کل مسئلہ جو میرے پاس آیا تھا سوشل میڈیا پر، اس پر واٹس ایپ پر، تو یہ علماء کرام نے اچھا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، بار بار بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو فوٹوگرافر آتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جو فوٹوگرافر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ ہمارے محرم کیسے بن جاتے ہیں، 3-4 گھنٹے کے لیے وہ ہمارے محرم بن جاتے ہیں۔ اب ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اس کے سامنے بھیج رہے ہیں، فوٹوگرافر کے سامنے بھیج رہے ہیں، اور وہ ان کی تصویریں لے رہے ہیں۔ بڑے بڑے عزت دار لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کراتے ہیں اور ہم کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جانے دیتے، جب شادی کا موقع آتا ہے تو فوٹوگرافر کے سامنے خود ہی اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اسے تصویریں بناؤ۔ اب وہ جو ہے غیر محرم ہے اور مرد ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ بہن بیٹیوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی جو ہے وہ تصویریں بناؤ۔ تو بڑے بڑے عزت دار لوگ یہاں پر جو ہے وہ اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا آئندہ آپ یہ عہد کیجئے کہ اپنی شادیوں کے اندر مووی والے اور فوٹوگرافر کو نہیں بلائیں گے۔ عہد کرتے ہیں کسی کی شادی کے اندر ان کو نہیں بلایا جائے گا، فوٹوگرافر کو اور مووی والے کو کسی کی شادی کے اندر نہیں بلایا جائے گا، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں مائیں جو بازار کے اندر جاتی ہیں اور وہاں پر مرد سے چوڑیاں پہنتی ہیں، مرد سے، تو یہ ناجائز ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ایک عورت دوسرے عورت کو چوڑی پہنائے، تو یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ مرد سے جا کر چوڑی پہننا بازار کے اندر یہ ناجائز ہے، مرد سے جا کر چوڑی پہننا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے تو بڑے عاشق رسول بنتے ہیں اور کہتے ہیں عاشق رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن
یہ علماء کرام نے اچھا جواب دیا کہ بھائی عاشق رسول ہیں اور عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، تو کیا عشق رسول میں داڑھی بھی قبول ہے یا نہیں ہے؟ عشق رسول میں نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ہم نہیں سوچتے، ویسے کہتے ہیں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، داڑھی نہیں رکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو پورے ہفتے ہمارے گھروں میں گانے چلتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری گلی کے اندر ابھی شادی ہوئی ہے تو اس کے اندر عورتوں نے ڈانس کیا ہے، تو اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا حکمران اچھا ہونا چاہیے اور ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حکمران علامہ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی ہم اپنی بہن بیٹیوں کو شادیوں پہ نچاتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے؟ ہم جب خود اپنے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور اتنا اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل کے اندر ہم نے پھنسایا ہوا ہے، اور ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، اور ہمارا حال یہ کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو شادی کے اندر نچاتے ہیں۔ تو سامعین سے وقار اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک نہیں ہٹ پائے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے۔ پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ پہلا سوال کیا ہے کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں کے اندر گزاری؟ تو آج سے توبہ کریں اور اچھے کاموں کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا سوال یہ ہوگا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تم نے اپنے جسم کو بوڑھا کن کاموں کے اندر کیا؟ اور تیسرے نمبر پر یہ سوال ہوگا کہ تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس علم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کون سا کام کیا؟ اور چوتھے نمبر پر یہ سوال ہوگا کہ تم نے جو مال کمایا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور پھر اس مال کو کن کاموں کے اندر خرچ کیا، جائز کاموں میں یا ناجائز کاموں کے اندر؟ تو یہ جو ہے وہ سوالات ہوں گے۔ اور پھر اس کے اندر آخر کے اندر میں تھوڑا سا جو صحبت کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو صحبت ہے نا، باہر کا جو ماحول ہے وہ بہت گندا ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، جو نمازی پرہیزگار ان کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، امام حضرات کے ساتھ بیٹھیں۔ باہر کا ماحول بہت گندا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے مشک بیچنے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی طرح۔ اچھے دوست کی مثال مشک بیچنے والے کی طرح ہے کہ یا تو تم کیا کرو گے، اس مشک بیچنے والے سے مشک خرید لو گے، یا پھر کم از کم تمہیں اس سے خوشبو تو آ ہی جائے گی، جب اس کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں خوشبو آ جائے گی۔ اور جو برا دوست ہے اس کی مثال حضور نے فرمایا بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کہ جب تم جو ہے اس کے پاس بیٹھو گے تو پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی چنگاری اڑے گی، تمہارے بدن یا کپڑے کو جلا دے گی، اور یہ نہ ہوا تو کم از کم ناگوار بدبو تم اس سے ضرور محسوس کرو گے۔ تو یہ برے دوست کی مثال ہے۔ تو سامعین سے وقار، یہ جو ہمارے ماحول کے اندر ہے، بعض لوگ ہمارے نوجوان بچوں کو چرسی بنا رہے ہیں اور چرس پہ لگا رہے ہیں، شرابی بنا رہے ہیں، اور نوجوان لوگ ہیں ابھی ان کی اتنی عمر نہیں ہے، ابھی بالغ ہو رہے ہیں، ابھی سے وہ چرس پینا شروع ہو گئے اور شراب پینا شروع ہو گئے۔ تو یہ باہر کا جو ماحول ہے وہ اس قدر خراب چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اب یہ عمل کے اعتبار سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ عقیدے کے لحاظ سے بھی بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت، اور پھر اس کے بعد جو نیٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہے ہم اچھے علماء اور سنی علماء کی تقاریر سنیں۔ یہاں پر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے علاقے میں بھی 1-2 بندے سنا ہے کہ وہ دہریے بن چکے ہیں۔ یہاں اس علاقے کے اندر دہریے، اب آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں تک ان کی پہنچ ہو چکی ہے، دہریے بن چکے ہیں۔ دہریہ وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا انکار کرتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ سائنسی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ تو یہ عقیدے کے لحاظ سے بھی جب ہم علماء سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا ہمارا، علماء کی بارگاہ میں جب حاضر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، وہ کچھ بندے یہاں پر دہریے بن چکے ہیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نیٹ پہ ہر کسی کو سنتے ہیں، میں تو ہر کسی کو سنتا ہوں، شیعہ کو بھی سنتا ہوں،
فلانے کو بھی سنتا ہوں، فلانے کو بھی سنتا ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے اس کو مثال سے سمجھایا، کیا آپ اگر کوئی پاکستان کا دشمن ہے اور وہ پاکستان کے خلاف بھڑکانے والا ہے، پاکستان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، کیا اس کا بیان سنیں گے آپ؟ جی نہیں سنیں گے۔ آپ کہیں گے یار یہ تو ہمارے ملک کا دشمن ہے اور یہ پاکستان کے خلاف بھڑکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، پاکستان کے خلاف ابھارتا ہے لوگوں کو اور بھڑکاتا ہے، لہٰذا اس کا بیان ہم نہیں سنیں گے۔ تو جب جو ملک کا دشمن ہو اس کا بیان آپ نہیں سنتے، جو پیارے آقا علیہ السلام کا دشمن ہو اس کا بیان کیسے سن لیتے ہیں آپ؟ جو پیارے آقا علیہ السلام کا دشمن ہو، اولیاء اللہ کا دشمن ہو، تو اس کا بیان آپ کیسے سن لیتے ہیں؟ صحابہ کرام کا دشمن ہو اس کا بیان آپ کیسے سن لیتے ہیں؟ تو اس کے اندر سوچنا چاہیے، ہمیں بد مذہبوں کے بیان نہیں سننے، ہم موبائل کے اندر جو ہے وہ جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کے بیانات سنیں۔ آپ مولانا رضا صاحب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا پیر اجمل رضا قادری صاحب، ان کے بیانات آپ سنیں تو جو یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اب اچھے اور برے دوست کی مثال، تو اب جو آپ اچھے دوست اپنائیں گے، اسی طریقے سے ہمارا ایک برا دوست یہ موبائل بھی ہے۔ یہ موبائل، یہ جو آج کل ٹچ موبائل آ گیا، یہ ہمارا برا دوست ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، تو اس کو دور کرنا ہوگا، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم برائی کیوں کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص کو پتا ہے کہ میں فلاں گھر میں جاؤں گا تو مجھ سے برائی ہو جائے گی، تو وہ وہاں جائے نہیں، اس سبب کو دور کرے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں پتا ہے کہ یہ موبائل اس کے اندر برائیاں ہیں، تو پھر بھی ہم اس کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، تو پھر ہم اس برائی سے کیسے بچ پائیں گے؟ تو اس کا سبب دور کرنا ہوگا، اور جب اس سبب کو آپ دور کریں گے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ برائی سے بچ سکیں گے۔ تو یہ میں نے ذکر کی، اچھی صحبت آپ اپنائیں اور علماء کے ساتھ رہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اچھے راستے پر، سیدھے راستے پر آپ چلیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔